ایک خاتون 19 سال کی جن کا نام ہے عائشہ راشان، کراچی کی رہائشی ہیں اور اپیرنٹلی بورن ان انڈیا بٹ بہت ینگ ایج میں کراچی موو ہوگی. تو ان کو بڑے سالوں سے 9 سال کی عمر سے بلکہ 5 سال جب ان کی عمر تھی تب سے ان کو ایک ہارٹ ڈیزیز ہے بڑا سیویئر. سو مچ سو کہ ان کی ایک کہا جاتا ہے جو آرٹیریل وال ہوتی ہے یا ویلو ہوتا ہے اس کے اندر سے کوئی لیکیج بار بار ہو رہی تھی، جس وجہ سے ان کو پرماننٹلی کوئی ایک ایپریٹس پہن کے پھرنا پڑتا تھا ٹو اسٹے الائیو. سو وہ بڑھتے بڑھتے چیزیں جو ہیں وہ 2019 میں اس حد تک پہنچ گئیں کہ وہ بالکل ہی سب ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا لیا. سو ایک ایم جی ایم ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹ ہے چنئی میں، یہ 2019 میں وہاں گئے اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ صرف حل ہے. تو سر میں آپ کے شو کے توسط سے بتانا چاہوں کہ ان کا جنوری کے مہینے میں یہ ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ سکسیسفلی کر دیا گیا تھا دلی کے ایک رہائشی جو ایک 69 ایئر اولڈ برین ڈیڈ مریض تھے لیکن ہارٹ ان کا بالکل ٹھیک تھا. وہ ان خاتون کو ملا ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ پاکستان واپس آ گئی ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ اس سے. اور پھر اس میں سوال ڈھیر سارے اٹھے اور میں نے بھی میرے ذہن میں بھی آیا کہ جی یہاں پہ جس پہ ہم آتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کرانا کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہے، فار دا رائٹ ریزنز آسان نہیں ہے، بٹ انڈیا میں کیسے انہوں نے الاؤ کیا کہ ایک اوورسیز شخص کو دے دیں. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی ہماری پالیسی یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا ڈونر جو کہ انٹرنلی ہمارے ملک میں اس کے آرگن کا ریسیپینٹ کوئی نہ ہو، جیسے ایک 69 ایئر اولڈ برین ڈیڈ شخص ہے، اس کا ہارٹ نہیں آپ کسی ریسیپینٹ ہے، تو پھر ہم اوورسیز کو بھی آفر کرتے ہیں جس وش لسٹ پہ یہ خاتون تھیں اور ان کو یہ ہارٹ ملا اینڈ ناؤ شی از فائن. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کی لگ بھگ جو قیمت ہے ٹوٹل وہ ہے 3.5 ملین انڈین روپیز، جو یہاں کے بنتے ہیں کوئی 1 کروڑ 17 لاکھ روپے. ایک اور مثبت چیز اس کے اندر کہ جو ایک این جی او ہے ایشوریا ٹرسٹ، وہ اسی ٹرسٹ کے کچھ پاسٹ پیشنٹس اور انڈین میڈیکل پروفیشنلز نے مل کے یہ رقم جوڑ کے اس خاتون کو فری آف کاسٹ یہ تمام علاج کرایا اور اب وہ واپس کراچی آ گئی. یہ بہت ہی اچھی خبر ہے. جتنا شکریہ ادا کیا جائے اس میں میڈیکل سٹاف پلس این جی او کا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا اتنا کم ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے علاج ہوتے رہے ہیں. اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ ایسی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتی اور انڈیا میں ہو سکتی تھیں، تو یہاں پر ہماری جو فارن منسٹری ہے وہ بھی اس میں ایڈ کرتی تھی، وہ ریکویسٹ کرتی تھی انڈیا کو. انڈیا کئی دفعہ ویزا گرانٹ کر دیتا تھا اور پھر ان کیسز میں انڈیا جا کر اس شخص کا علاج ہو جاتا تھا. اس میں ایک مشہور کیس اور تھا لیکن اس میں ظاہر ہے اس میں بھی تعریف ہی کرنی چاہیے، لیکن وہ کیونکہ شخص ایسے ہیں جن کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. وسیم اکرم صاحب کا میں نے سنا تھا کہ جب ان کی جو اہلیہ تھیں پہلی جن کا انتقال ہو گیا تو ان کو جب ایئر ایمبولنس میں لے کر جا رہے تھے شاید سنگاپور، جی بالکل، تو رستے میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور پلین شاید انڈیا کے اوپر تھا. جب انفارم کیا گیا تو انڈیا نے کہا کہ حالانکہ اس وقت شاید وسیم اکرم صاحب کے پاس اور ان کی اہلیہ کے پاس انڈیا کا ویزا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ یہیں پہ لینڈ کر دیں اور ہم وہ دیکھ لیں گے. ان کو پھر میڈیکل اسسٹنس دی گئی لیکن وہ انفارچونیٹلی سروائیو نہیں کر سکی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. بلکہ سوری اس میں اضافہ کر سکوں تو وسیم اکرم صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ میں سن رہا تھا جس میں انہوں نے پورا واقعہ بتایا. اس میں بتایا کہ جب ہم اترے جہاز سے تو انڈین سٹاف کھڑا ہوا تھا جو ظاہر وسیم اکرم کے وہاں فینس ہیں. انہوں نے کہا جی آپ جائیں، فارمیلٹیز پیچھے سے ہوتی رہیں گی، آپ بس پاسپورٹ ڈاکیومنٹس دیتے ہمیں، آپ جائیں. سو وہ وہاں سے ان کو کہا نکلے. تو یہ تو پھر ہے نا سر کہ پیار وہ اگین سے ٹو وے تو ہے نا پھر وہاں پہ. کیا بات ہے. اور پھر دوسری ایک اور چیز یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ کتنا اچھا اصول ہے کہ ظاہر ہے اگر وہاں پر کوئی ایسا شخص ہوتا جس کو اس ہارٹ کی ضرورت ہوتی تو وہ پہلے ان کی پرائرٹی وہی ہوتی، لیکن اگر وہاں پہ نہیں ہے تو بجائے کہ اتنا ایک امپورٹنٹ آرگن آپ ضائع کر دیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ملک سے باہر کسی کو ضرورت ہے تو اس کو دے دیا جائے. اسی پہ ایک ڈاکٹرز کا ایک مطلب ہسپتالوں کا اصول ہوتا ہے ہر جگہ، اور مجھے کچھ عرصے پہلے پتہ لگا وہ کتنا خوبصورت اصول ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کی والدہ کو بلڈ کی ضرورت تھی، ان کا مسئلہ چل رہا تھا تو میرے ساتھ میچ کرتا تھا تو مجھے انہوں نے بلایا. میں پہلے گیا کراس میچ کے لیے، 2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا جی میں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر بعد. میں 2 گھنٹے کے بعد جب گیا انہوں نے کہا جی کراس میچ ہو گیا لیکن ابھی پیشنٹ کی طبیعت سنبھلی ہوئی ہے تو ابھی نہیں چاہیے. میں پھر آ گیا، میں رستے میں تھا، انہوں نے کہا جی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے آ جائیں.
میں پہنچا پھر سنبھل گئی تھی, پھر میں نکلا پھر فون, یہ 2 دفعہ ہوا اس کے بعد. تو اب ظاہر ہے بندے کو بھی فٹیگ ہوتی ہے, جانا آنا ٹریفک یہ وہ سارا کچھ. میں گیا اور میں نے ان کو کہا جی کہ اگر ابھی اس وقت طبیعت سنبھلی بھی ہوئی ہے تو آپ بلڈ میرا لے لیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو ضرورت پڑے تو آپ دے دیجئے گا تو مجھے, تاکہ چکر بچ جائیں. انہوں نے کہا جی ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ بلڈ تب تک آپ کا ہے جب تک آپ کی باڈی میں ہے, جب یہ ہمارے پاس آ گیا تو یہ ہاسپٹل کی پراپرٹی ہے. اس کے بعد ہوگا کیا کہ اگر آپ کے پیشنٹ سے پہلے کسی پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک 19 سالہ لڑکی کو تامل ناڈو میں ایک 69 سالہ انڈین شخص کا دل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے ذریعے لگایا گیا. دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ سیاسی تعلقات کے باوجود یہ سرجری کامیابی سے ہوئی. 7 سال کی عمر سے عائشہ رشید کا 25% دل کام نہیں کرتا تھا. 2019 میں انہیں چنئی میں دل کا دورہ پڑا اور انہیں مصنوعی دل کا پمپ لگایا گیا. 2 سال بعد ان کو ایک نیا انفیکشن ہو گیا, جس کے بعد ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا ضروری ہو گیا. وہاں پہ پیٹس کی ڈاکٹر ہوتی ہیں, ڈاکٹر مہناز عتیق. انہوں نے مجھے بولا تھا کہ اس کی سرجری ہوگی کیونکہ ابھی اس کا ہارٹ جو ہے کافی ڈائلیٹڈ ہو چکا ہے لیفٹ وینٹریکل. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کہیں پہ بھی آپ لے کے جائیں, جیسے انڈیا ہے, کینیڈا ہے, کہیں پہ بھی. تو انڈیا از بیسٹ. ہم نے کافی سرچ کیا تھا تو انڈیا میں ہماری کہتے ہیں نا پہنچ میں تھا, تو پھر ہم نے انڈیا کے لیے چوز کیا. ہاں مطلب مائنڈ بنا لیا تھا اور تھوڑی مشکلات آ رہی تھیں, لیکن ویزا ہم نے اپلائی کر دیا تھا. فرسٹ ٹائم ریجیکٹ ہوا تھا لیکن سیکنڈ ٹائم پہ ویزا مل گیا تھا. ನಮಗಿಂಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋನರ್ دل 5 گھنٹے بعد دہلی سے چنئی پہنچا. ہم اس وقت تک بے چین تھے جب تک عائشہ کا دل ٹرانسپلانٹ کے بعد پہلی بار دھڑکنے لگا. اس کے دل کی دھڑکن دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے. عائشہ 2 ماہ بعد پاکستان واپس آئیں گی. وہ کہتی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. So, what were your thoughts about India in your childhood, and what did you feel when you came here? Same. It's all same over here and there. عائشہ کی سرجری پر تقریباً 35 لاکھ روپے کی لاگت آئی اور یہ سرجری مفت میں کی گئی ہے. 9 மாதம் முன்னாடி வந்தாங்க அண்ட் வாரத்துக்கு 2 நாள் அட்மிட் ஆவாங்க. ان کے پاس پیسے نہیں تھے, لہٰذا ہم نے ایشوریا ٹرسٹ نامی خیراتی ادارے کی مدد سے سرجری کی. ماضی میں جن لوگوں کے اعضاء ٹرانسپلانٹ ہوئے انہوں نے رقم عطیہ کی ہے, میں نے بھی حصہ ڈالا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ مدد کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی جس کا ہم پہلے ہی علاج کر چکے تھے. اگر وہ کسی دوسرے ملک سے آتی تو بھی ہم یہی کام